ایک بار پھر ہم آپ کو جوائن کر چکے ہیں اور ابھی آپ کو بتائیں کہ میدانی علاقوں میں موسم بدلتے ہی پنجاب کے مختلف علاقوں میں دھند اور اسموگ سیزن بھی شروع ہو گیا ہے۔ مختلف موٹر ویز کو حد نگاہ کم ہونے کی وجہ سے بند کیا جا رہا ہے۔ دھند کے واضح اثرات پنجاب کے شہروں میں بھی نظر آ رہے ہیں۔ ایسے میں عوام کے ابھی سے معمولات زندگی متاثر ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ یاد رہے کہ پنجاب میں ہر سال موسم سرما میں چھانے والی دھند اسموگ کہلاتی ہے کیونکہ اس میں فضائی آلودگی بڑی مقدار میں شامل ہوتی ہے اور کچھ ہفتے پہلے پنجاب کی نگراں حکومت نے اسموگ میں کمی کے لیے ایک خصوصی میٹنگ بھی کی تھی۔ اچھا، جب وہ فوگ ہوتی تھی نا پہلے، اب تو اسموگ ہو گئی ہے، پہلے جب فوگ ہوتی تھی تو بڑا اچھا لگتا تھا۔ فوگ واز ویلکم، اٹ یوزڈ ٹو لک نائس اینڈ آلسو ایک انڈیکیشن کہ موسم بدل گیا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے جب موسم بدلتا ہے تو بڑی ایک ہوپ فل، ایک امید کی فیلنگ ہوتی ہے۔ لیکن یہ جب سے فوگ اسموگ بنی ہے تو آپ مطلب ڈریڈ کرنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں کہ اس سے تو ہیلتھ ایشوز اتنے ہو جاتے ہیں، خاص طور پہ جن کے پری ایگزسٹنگ ایشوز ہوں، سانس وغیرہ کی تکلیف ہو تو وہ ذرا بات جو ہے وہ آگمنٹ ہو جاتی ہے۔ شہر لاہور میں فوگ نہیں کہیں گے، اب ہم اسموگ ہی کہیں گے، اس کا کیا حال ہے اپڈیٹ ہمیں کر رہی ہے ہماری کورسپونڈنٹ دعا مرزا۔ جی، لاہور آج پھر اسموگ کی لپیٹ میں ہے اور لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس آج بھی بہتر نہیں ہو سکا، لیکن البتہ جو کل تھا یعنی 498 آج 410 ریکارڈ کیا گیا، مگر ماہرین کے مطابق یہ بھی انتہائی خطرناک ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انوائرمنٹ پروٹیکشن کے ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ہمیشہ ہی کارروائیاں کی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ اس سال اسموگ پر قابو پا لیں گے، البتہ کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی ہے اور جیسے ہی آپ صبح اٹھتے ہیں تو فوراً پتہ چلتا ہے کہ آنکھوں میں جلن بھی ہے اور گلے میں خراش بھی ہے۔ ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے کیونکہ ہمیں شکایتیں موصول ہوتی بھی بہت زیادہ نظر آ رہی ہیں۔ ماہرین سے ہم نے اس حوالے سے بات کی تو ان کا یہ بتانا ہے کہ اگر ایئر کوالٹی انڈیکس 151 سے 200 تک ہو تو وہ صحت کے لیے غیر تسلی بخش ہوتا ہے، لیکن اگر 201 سے 300 تک ہو تو وہ بہت نقصان دہ ہوتا ہے، لیکن اگر 300 سے ایکسیڈ کر جائے تو وہ انتہائی ٹاکسک ہو جاتا ہے اور آج 410 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اور انفارچونیٹلی فورکاسٹ بھی یہ بتا رہا ہے کہ آنے والے 4 دن میں مزید یہ بدترین ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اس میں بہتری دکھائی نہیں دے رہی۔ تو یہ فوگ اور چونکہ اسموگ کا مکسچر ہے اس میں ڈسٹ پارٹیکلز بھی بہت زیادہ فیل ہوتے ہیں، سمرز میں نہیں ہوتا لیکن ونٹرز میں بڑھ جاتا ہے۔ تو ماہرین کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جتنا آپ بچ سکتے ہیں اور اگر بہت ضروری نہیں ہے تو باہر سفر بھی مت کریں، کیونکہ بائک چلانے والے جو افراد ہیں جنہوں نے ٹریول کرنا ہے لاہور میں، چونکہ بہت سارے گرد و نواح سے لوگ ٹریول کر کے آتے ہیں تو یہاں پر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ جو بائک پر صبح ٹریول کر کے آتے ہیں ان کو بہت شکایت ہو رہی ہے، تو ان کو خاص خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کچھ دنوں کا جو ٹائم پیریڈ ہے یہ ہمیشہ سے آتا ہے اور اس پر کارروائیاں تو پہلے کی جاتی ہیں لیکن زیادہ افیکٹو نہیں کی جاتی، اس لیے ہمیں یہ ہر سال فیس کرنا پڑتا ہے۔ لاہوریوں کو خیال رکھنے کی ضرورت ہے اور دعا مرزا ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھیں۔ تھینک یو دعا۔ اچھا، جلدی سے آپ کو بتا دیں کہ ایز وی اسپیک رائٹ ناؤ یہ جو انڈیکس جس کا یہ ذکر کر رہی تھیں وہ سمجھا رہی تھیں، اس پہ لاہور جو ہے وہ 2nd نمبر پہ ہے، کراچی جو ہے وہ 4th نمبر پہ ہے اور پہلے نمبر پہ دلی کا نمبر۔ کراچی، لاہور اور دلی جو ہوتے ہیں نا وہ 1-2 میں ہی لڑتے رہتے ہیں بیکاز یہ پورا ریجن جو ہے یہ اسموگ کی لپیٹ میں آ جاتا ہے، بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کچھ مہینے ایسا ہی سچویشن رہتی ہے۔ کراچی کی بات اس لیے کر لیتے ہیں، پاکستان سمیت آپ کو بتائیں کہ دنیا بھر میں آج شہروں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، ورلڈ سٹیز ڈے۔ ہر سال 31 اکتوبر کو دنیا بھر میں منایا جاتا ہے جس کا مقصد شہری علاقوں کو درپیش مسائل کے حل، عالمی تعاون کے فروغ اور ترقی کے مواقع پیدا کرنا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم یہ بات کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے ایشوز تو اتنے زیادہ ہیں کہ ہم تو مطلب وی آر مچ بگر دین دس۔ اور اگر پاکستان کی بات کریں تو کراچی ملک کا سب سے بڑا شہر ہے۔ حالیہ مردم شماری میں شہر کی آبادی 2 کروڑ سے زائد ہو گئی ہے، لیکن حالت یہ ہو چکی ہے جو اس وقت آپ سکرین پر بھی دیکھتے ہیں کہ بطور شہر کراچی کا انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے۔ عالمی ادارے اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ کی ایک حالیہ رپورٹ میں بھی کراچی کو رہائش کے لیے دنیا کا 5واں بدترین شہر قرار دیا گیا تھا۔ نتھنگ ٹو بی ہیپی اباؤٹ، مطلب ہمارا بڑا دل ہوتا ہے ہر لسٹ میں ہم ٹاپ میں ہوں، یہ وہ لسٹیں نہیں ہیں جیسے اسموگ یا پھر اس شہر اور شہر قائد کے مسائل پر کراچی سٹیزن فورم نے ایک سیمینار کا بھی انعقاد کیا۔ بالکل، اور وہاں کیا ہوا، کیا آئیڈیا سولوشنز تجویز کیے گئے، کتنا چیلنجنگ ہے، مطلب آپ آئیڈیا تو دے سکتے ہیں لیکن اس کے بعد اس کو امپلیمنٹ کس طرح کرایا جائے۔ نرگس رحمان صاحبہ ہمیں جوائن کر چکی ہیں، کنوینر ہیں کراچی سٹیزنز فورم۔ نرگس صاحبہ، تھینک یو سو مچ فار کمنگ آن آر شو۔ یہ تو بڑا ہی ٹال ٹاسک جس کو کہتے ہیں آپ نے اٹھا لیا، اپنے ذمہ لے لیا کہ ہم پرابلمس تو ہم ساروں کو پتہ ہی ہیں بٹ وی آر گوئنگ ٹو کم آؤٹ ود دا سولوشنز۔ بالکل صحیح ہے، آپ نے تو تقریباً سبھی کچھ بتا دیا۔
اب اسموگ پنجاب میں آ رہا ہے لیکن کراچی جو ہے 4تھے نمبر پہ ہے آلودگی میں. تو حیرت ہوتی ہے کہ ایک شہر جو ہے بالکل سمندر کے ساتھ ہے, وہاں اتنا اسموگ کیوں ہونا چاہیے. اور صبح کو جب ہم اٹھتے ہیں یعنی کہ صبح کی جو خوشبودار مہک جو فضا ہوتی ہے, ہوا ہوتی ہے, ہونی چاہیے, وہ بالکل ختم ہو گئی. اب یہ لوگوں نے کوشش بھی نہیں کی ہے سمجھنے کے لیے کہ یہ ہوا کیوں ختم ہو گئی. اور جو ہوا آتی ہے, اور میں بھی جو ہے ساحل سمندر کے قریب رہتی ہوں, تو ہم جب صبح اٹھتے ہیں تو ساری کھڑکیاں بند کر دیتے ہیں, اس لیے کہ ایک تو وہ پورٹ کے جہاں جو آئل ٹرمینلز ہیں وہاں سے جو تیل کی گیس کی بدبو آتی, ساتھ ساتھ وہ سارا کراچی کا سمجھ لیجئے سوئچ کا پانی جو ہے جو ہمارے ساحل کے اوپر جو ہے پھینکا جا رہا ہے, اس کی بھی بدبو اٹھ جاتی ہے. تو کراچی میں رہنا جو ہے ماشاءاللہ بڑی ہمت کی بات ہے, اور آپ سب جو ہے بڑی ہمت سے جی رہے ہیں. اور ہم جو ہے جو کہ ایک خاص ایج تک پہنچ گئے ہیں, ہمارے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے. میں ہمیشہ جو ہے کوئی ریسپریٹری ڈیزیز یا کوئی ENT کے مسئلے میں گرفتار ہوں. یس, لیکن ارگب صاحبہ آپ چونکہ آپ ہیں ادھر کی اور آبویسلی آپ انویسٹڈ ہیں, آپ یقیناً محبت کرتی ہیں اپنے شہر سے اور آپ چاہتی ہیں کہ بہتری آئے. آپ نے کوئی بہتر دن بھی دیکھے ہیں, مطلب اس سے بہتر ماحول بھی ہوتا تھا؟ بالکل. میں 70 سال سے کراچی ہی میں ہوں. یعنی کہ اکثر لوگ جو ہے نا کراچی کی وہ پرانی تصویریں بھیجتے ہیں, لوگ ماشاءاللہ بھی کہتے ہیں کہ بڑی پرسکون زندگی تھی. یہ جان لینا چاہیے کہ اس وقت آبادی بہت کم تھی, 5 لاکھ کی آبادی تھی جب پاکستان قائم ہوا تھا. اب کتنی آبادی آپ نے بتا دی, 2 کروڑ کی آبادی. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ہے بنیادی ڈھانچہ جو ہے اسے بہتر ہمیں کرنا چاہیے تھا, وہ نہیں ہوا. کیسے ہوگا؟ لیکن اب پہلے کیسے ہوتا تھا, یہ شہر جو جب بنا تھا انگریزوں کے زمانے میں تو آبادی بہت کم تھی. لیکن یہ ہے کہ 1900 میں جو ہے پلیگ بھی آ گیا تھا اور بہت ساری جو بیماری پھیل گئی تھی, اور یہاں جو ہے گندگی بھی بڑھ گئی تھی کیونکہ آبادی بڑھنے لگی تھی. تو انہوں نے جو ہے سینیٹیشن کا سسٹم شروع کر دیا, اور اس پہ صرف یہ کافی نہیں ہے کہ آپ نے ایک دفعہ بنا دیا اور بس چھوڑ دیا. آبادی بڑھتی جاتی ہے, مسئلے بڑھتے جاتے ہیں, ریپیئرنگ کی ضرورت ہوتی ہے, تو اسے آپ مانیٹر کرتے رہیں نا. اور جس طرح بڑھ رہی ہوتی ہے آبادی, اس کو آپ نے اپگریڈ کرنا ہوتا ہے اس چیز کے ساتھ. وہ تو بیسک بات ہے نا, جیسے آپ اپنے آپ کو بھی اپگریڈ کرتے ہیں نا, اسی طریقے سے آپ کے ماحول کو بھی اپگریڈ کرنا ہی پڑتا ہے. آلودگی بڑھ گئی ہے. اچھا, آئی ایم ویری کیوریس, ٹائم بھی ہمارے پاس کم ہوگا. پرابلمز ہمیں پتہ ہیں کیا ہیں. آپ لوگ جب سارے ملتے ہیں کراچی سٹیزنز فورم میں, فار انسٹنس یو کم اپ وتھ سولوشنز, اینڈ دین نیکسٹ کیا اسٹیپ ہوتا ہے؟ دیکھیے, ہمارے گروپ میں اربن پلانرز ہیں, بڑے نامور اربن پلانرز ہیں. اس میں جو ہے آرکیٹیکٹس بھی ہیں, اس میں ڈاکٹرز بھی ہیں, اور ڈاکٹرز کا بہت بڑا کردار ہے کیونکہ یہ جو ماحول کی آلودگی ہے یہ بیماریوں سے اس کا بہت گہرا تعلق ہے. اور شہر کے جو ہے بیماریاں بڑھتی جا رہی ہے, جیسے افلاس بڑھتا جا رہا ہے ویسے ہی مرض, یعنی کہ ہم سب جو ہے بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں. اب ہمارا جو اکثر جو ہے غریب طبقہ ہے وہ کیسے گزارا کرے گا؟ پھر پروڈکٹیوٹی پہ بڑا اثر ہوتا ہے. اٹس آل اے کنیکٹڈ سائیکل, یو نو, یو کانٹ, یو ڈونٹ فیل, بالکل آپ اتنے پاورڈ یا اتنے ویژنری فیل نہیں کرتے کہ آپ زیادہ کام کر رہے ہیں. جو مسئلہ جو ہے ایک لپیٹا ہوا مسئلہ ہے, تو حل بھی ہمیں اسی طرح سے نکالنا ہوگا. ہر کسی کو ایک دوسرے سے تعاون کرنا ہوگا. جیسے ورلڈ سٹیز ڈیز ہے نا, کہ ٹو امپروو اربن لیونگ, اس لیے کہ ساری دنیا میں یہی مسئلے نکل رہے ہیں. آبادی بڑھ رہی ہے, 7 بلین ہو گئے, 10 سال میں نہیں معلوم کتنا اور اضافہ ہو جائے گا. سب سے پہلے تو آپ پاپولیشن کو کنٹرول کریں اور چیک کریں. ہر شہر میں جو ہے یہ بڑا مسئلہ ہے کہ دیکھیں نا, کیونکہ آپ کا دیہات جو ہے بہت ہی بیکورڈ ہے, وہاں آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. تو وہاں آپ ہے نا بر صغیر میں دیکھ لیجیے, اور بھی ایسے جو ہے ہمارے جیسے ممالک ہے, ڈھاکہ ہے, جو وہاں جو ہے پاپولیشن بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ آمدنی کے لیے جو ہے لوگ مائگریٹ کر رہے ہیں انٹیریئر سے. تو آبادی ہر سال دیکھیے کراچی کی کتنی بڑھ گئی, آہستہ آہستہ سے بڑھتی جا رہی.
یہ ہمیں کنٹرول کرنا ہوگا. اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ سسٹم ہی نہیں ہے, یہ اس کا طریقہ یہ نہیں کہ بھئی ایک دیوار لگا دے اور آپ آئے نا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ دیہی علاقوں میں, رورل علاقوں میں مواقع جو ہے بنائے جائے. وہ کیوں ہے اپنے گھر بار چھوڑ کے, اب دیکھیں نا وہ لوگ آ جاتے ہیں یہاں, ان کا پورا خاندان پیچھے رہتا ہے, بچے رہتے ہیں, سال میں ایک دفعہ ان کو چھٹی ملتی ہے گھر جانے کے لیے. مطلب آئیڈیل تو نرگس صاحبہ یہ ہونا کہ ان کو آنے کی ضرورت ہی نہ ہو. ہم بھی تو اس شہر میں آئے ہیں, ٹو بی آنیسٹ ہم یہاں کے نہیں ہیں. دیکھیں وہاں بھی پانی کی بڑی قلت ہے, دیہی علاقوں میں بھی پانی کی بڑی قلت ہے. پانی کا بھی انتظام ہو سکتا ہے. ہم تو بڑے خوش قسمت, یعنی یہ ملک جو ہے, میں تو سمجھتی ہوں پاکستان بہترین ملک ہے ساری دنیا میں, اور ممکن ہے اس ملک کو جو ہے سدھارنا, سنبھالنا اور اسے آگے بڑھانا. ڈیولپمنٹ اگر صحیح ہو جائے تو ہم بالکل ترقی یافتہ ملکوں میں ہمارا شمار ہو جائے. اور پھر ایک مینٹیننس, اس کو کیپنگ اٹ اپ والی بات ہے. جب دور بدلتے ہیں, نئی چیزیں انٹروڈیوس ہوتی ہیں, ان کو امپلیمنٹ کریں. مطلب ایک پانی کی ہم بات کریں, سینیٹیشن ہمارا ایک اور ایشو ہے, روڈیں ہمارے, ہاسپٹل. اور مسئلہ یہ ہوا کہ ذمہ داری لینے والا کوئی نہیں. میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں, ذمہ داری لینے والا یہ وہ, یعنی کہ سمجھ لیجئے یونیک سٹی ہے کہ اس میں 21 ادارے جو ہے اس شہر کو چلا رہے ہیں. اب بتائیے کہ آپ کوئی کھانا پکائیں گے, 21 باورچی کھڑے ہو جائیں گے تو کیا بنے گا؟ نمک کون ڈالے گا, مرچ کون ڈالے گا, اور پھر ایک assumption کہ اس نے خرید لیا ہوگا. کریڈٹ لینے کے وقت آگے آگے have totally spoiled the broth. آپس میں ان کا تعاون نہیں ہے. اب ہم یہ اداروں کے پاس جاتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کریں وغیرہ, تو پھر کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنا ذمہ سنبھال لیا, ان لوگوں نے اپنا کچرا جو ہے آ کے ہمارے جو ہے وہ نالے جو ہے وہاں پھینک دیا. یعنی کراچی کا جو کچرا ہے it's almost 13, some say 16,000 tons, some say 13,000. I mean it's a lot. Let's just you know. لیکن آپ بتائیں کہ ہم جب بات کرتے ہیں نا کہ جیسے let's suppose for instance میئر کراچی نئے مرتضیٰ وہاب ہمارے شو پہ آئے, very determined کہ بہت سی چیزیں ٹھیک کرنی ہیں. پھر آپ لوگوں کی جب ملاقاتیں ہوتی ہیں, آپ لوگ تجویز کرتے ہیں, آئیڈیاز دیتے ہیں, اور آپ بھی ایک انٹلیکچوئل ایک کلیکٹیو ہیں, everybody could contribute, تو کیا جواب ملتے ہیں آپ کو, تعاون ملتا ہے؟ دیکھیے ہمیں پازیٹیوز کی طرف جانا چاہیے, نیگیٹیوز کی طرف بالکل نہیں جانا چاہیے. ہمارے سجیشنز بھی بڑے پازیٹیو بھی ہیں اور بڑے ممکن بھی ہیں, ہو سکتے ہیں. تو اکثر ہمارے جتنے پروگرام ہوتے ہیں میڈیا بہت اچھے طریقے سے کور کرتا ہے. تو اب حال ہی میں جو ہمارا سیمینار ہوا تو اس میں ہم نے صرف 2-3 اس میں شرکت تھے, تینوں کے جو بیان تھے بالکل ہی یعنی کہ بہت اچھے طریقے سے میڈیا نے پیش کیا تھا. تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ بھی سلیوشنز کیا پیش کیے جاتے ہیں. اور دیکھیے یہ اب سے نہیں ہے, آپ پرانے اخبار نکال لیجئے, اب سے 30 سال پرانے اخبار نکال کے دیکھیں, سلیوشنز وہی ہیں. تکلیف اور دکھ تو یہ ہے کہ اس پہ عمل کیوں نہیں کرنے والا کوئی ہو. عمل درآمد ہوتا ہوا نظر آئے جو آپ نے اگر کسی کو سجیشن دی ہے, جس طرح کوئی ایک دو میئر کراچی کی بھی بات ہوئی, کوئی امپلیمنٹیشن نظر آئی ہے کہیں پر؟ ہم نے ایک ریلی نکالی تھی آن اے کلین کراچی بیسس. تو پھر اس کے بعد اگلے دن اعلان ہو گیا کہ جی کچرا جلانا منع ہے, ٹھیک ہے, پینلٹی لگ جائے گی. لیکن اس کے بعد تو کچرا جلتا ہی رہا. پلاسٹکس میں ہم نے نکالا تھا, بیسکلی بیان آ گیا, مطلب یہ ہے کہ بیان ہی نہیں آتا ہے, قانون بھی بن جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے پلاسٹک کے لیے کتنے جو ہے دفعہ جو ہے قانون بنا ہے, یعنی جو قانون بنانے والے ان کو بھی معلوم نہیں کہ یہ قانون بن چکا ہے, عمل میں نہیں آتا ہے, تو لہٰذا دوبارہ بن جاتا ہے. مطلب اس کی چھوٹی سی ایگزامپل, جی چھوٹی سی ایگزامپل, جس طرح آپ کو پتہ ہی ہے کہ ویسٹ پلاسٹک بیگز پہ کتنا ہو گیا جی, اپنے شاپنگ بیگز لے کے جائیں یا پھر پیپر بیگز پہ آگے, یہ تھوڑی دیر کے لیے ہوا, مجھے یاد ہے, پھر ختم ہو گیا ہے کہ ابھی انہوں نے کہا کہ ہم پلاسٹکس کو جو ہے وہ اس سے روز بنائیں گے. چلیے بنا کے ہمیں دکھا دیں, ہم بڑے خوش ہوں گے. ارادہ تو بڑا نیک ہے, ہوپ کہ کوئی نہ کوئی اس کا سولوشن نکلے اور اس پر عمل درآمد. اور ممالک میں بھی ہوا, یہ ہو سکتا ہے. غرض یہ ہے کہ یہ مجھے کہنا ہے کہ جو کچھ سلیوشن ہم نے آفر کیے, تقریباً جتنے بھی لوگ اس موضوع پہ اس مسئلے پہ کام کر رہے ہیں تقریباً ہم خیال ہیں. لیکن جو اس شہر کی انتظامیہ ہے وہ بھی جانتی ہے کہ یہی سلیوشن ہے, ان کے پرائیورٹیز کچھ اور. بات آپ نے بالکل یہی کر دی ہے کہ وی نیڈ ٹو ریئلی برنگ اٹ ڈاؤن ٹو دا پرائیورٹیز, اور پلیز شہر پہ توجہ دیں اور شہر کے لیے کام کریں. نرگس رحمان صاحبہ, تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس دس مارننگ.